ایک دفعہ کیا ہوا، بیت اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے طوفان مکہ آئے اور سارے کے سارے ٹوٹ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ٹوٹے کہ مارنا شروع کیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو بکر سے دوڑے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله قوم والوں تمہیں کیا ہو گیا، قوم والوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مارتے ہو ایسے انسان کو مارتے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اتقتل رجلا ان يقول ربي الله، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تم اس کی طرف دوڑ کے بھاگتے ہو اور تمہیں اذیت دینے میں تم نے اس کی زندگی تنگ کر دی۔ یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے فرمایا آگے اور کہنے لگے اس سے پہلے کہ پیغمبر بھی ہاتھ اٹھاؤ، کچھ بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں نے قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہنے لگی اچھا اگر یہی تیرا خیال ہے آپ پہلے تجھ سے نپٹ لیتے ہیں پھر پیغمبر کی طرف جاتے ہیں۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف چھوڑا اور جوتوں سے پاؤں سے جو کچھ ہو سکتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ جسم جو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ چہرہ اندر خون سے لت پت ہو گیا، سارے جسم پہ زخموں کے نشانات پڑ گئے اور یہاں تک کہ حوصلہ نہ اٹھا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب کہنے لگے بھائی تو نہیں سکے گا۔ خاندان والے پہنچے ابو بکر صدیق کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ ابو بکر صدیق کو جب گھر لے کے گئے اب جناب ایک رات گزر گئی، ایک دن گزر گیا، ابو بکر صدیق کو ہوش نہیں آ رہا۔ ماں کیا کہتی ہے، ماں جناب کبھی پانی پھینکتی ہے، کبھی جناب پٹیاں کرتی ہے، کبھی خون صاف کرتی ہے۔ جب ہوش آیا تو کیا کہنے لگے ابو بکر، ماں کہتی ہے ابو بکر کچھ کھانے کے لیے کچھ کھا لے، کچھ پینا ہے تو پی لے۔ فرمایا ماں جان وہ میری ماں اس وقت تک جس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کرنا لوں میں ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، میں ایک چمچ کے اندر پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اے میری ماں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور جا کے محمد رسول اللہ کی خبر لائیے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں کہ آپ سے سلام سے اتنی محبت کتنی عظیم ہستیاں سی اللہ نے کیسے چنا ہے ان کو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایسے چنا، ان کے دلوں کو اللہ نے چنا، ان کی زندگیوں کو اللہ نے چنا، چننے کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اور اللہ نے اس کا بھی بارے میں ذکر کیا۔ اب جناب ماں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی والدہ کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، رونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے، حضور ابو بکر سے چمٹ گئے، صحابہ پاس کھڑے ہیں، صحابہ سارے رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب اللہ کے رسول اب میں نے آپ کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول دیکھنے کے بعد اب مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی محبت محمد صلی اللہ کے دل میں، ابو بکر صدیق کی محبت اللہ کے رسول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت، ابو بکر صدیق اللہ کی محبت میں پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو ساتھ دے رہے ہیں کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ مارے کھائے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ آدمی ہیں کہ جو مکہ کے چیف جسٹس کے حیثیت سے کام کرنے والے ہیں، لیکن جب ایمان لائے، جب اللہ کے رسول کی بات فرمایا سارے مخالف ہر طرح سے تکلیف، ہر طرح سے پریشان۔ ایمان کو اتنا سستا نہیں ہے، ایمان کا سودا کرنا اتنا سستا نہیں ہے۔ ایمان آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن دو ہر دور میں لگتی ہیں۔ دنیا دار ایمان والے کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر جگہ پہ، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا، اور رسول کے دور میں ہوا، اب بھی یہی کچھ ہوگا۔ اب لوگ دھوکے میں پھنس کے ایمان والوں کو چھوڑیں گے، دنیا کے دھوکے میں پھنسیں گے۔ یہ دھوکہ آج سے نہیں ہے، آپ کے سامنے چلا آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان کو پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور تختہ جہاں پہ پھانسی دی جاتی ہے وہاں پہ لے کے آنے کے لیے تیار ہوئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہیں، اور جہاں پھانسی کے تختے پہ لے کے آئے تو راستے میں کہتے ہیں اے خبیب دیکھ، جو تو کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے کو چھوڑ کے تیری جان بچ جائے گی۔ تو کیا کہنے لگے کہ اسی کلمے کے لیے تو میں نے اپنی زندگی کو خریدا ہے، کہ میں جس زندگی گزار رہا تھا اس کو چھوڑ کے آیا اور ایک محمد صلی اللہ کا دامن پکڑا ہے۔ اب ظالموں تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، جان تو جا سکتی ہے، جان تو جا سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا پھر کیا کہنے لگے؟ فرمایا اچھا ہو گیا ایسا کر، وہ اپنی آخری خواہش بتا دے۔ فرمایا مجھے 2 سجدے کر لینے دو، مجھے 2 سجدے کر لینے دو۔ پھانسی کا تختہ ہے، پھانسی کو لٹکانے کے لیے سارے تیار ہیں، ادھر سے کوئی آتا ہے استغفر اللہ، حضرت حبیب رضی اللہ کے چہرہ مبارک میں تھوکتا ہے، ادھر سے کوئی آتا ہے چھری لے کے بغل میں مارتا ہے، ادھر سے کوئی آتا ہے جھوٹا اٹھا کے مارتا ہے۔ کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، انہوں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا۔ ایمان والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہوا انسان کو سمجھ نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے تم پڑھ لو۔ ہم حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، ایک سجدہ کیا پھر دوسرا کیا، کھڑے ہوئے، کہنے لگے آج جو زندگی کے اندر جو سجدوں میں مزہ آیا نا، اس سے پہلے ایسا مزہ نہیں آیا۔ آج جو سجدوں میں مزہ آیا، اس سے پہلے کبھی اتنا مزہ سجدے میں نہیں آیا۔ موت تیری قریب ہے اور تو سجدے میں مزہ کو ڈھونڈتا ہے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک بار یہ کہہ دے کہ کاش اس جگہ جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ محمد رسول اللہ ہوتے اور تو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا کہا؟ مشرکین نے کہا تو صرف ایک بار یہ کہہ دے کہ جس جگہ پہ تم ہے، یعنی پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہے، اس جگہ پہ محمد رسول اللہ ہوتے اور میری جان چھوٹ جاتی پھر بھی تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، میری جان باقی رہے، میری یہ جان اس قابل ہے کہ میں محمد صلی اللہ کو ایک کانٹا چبھنے دوں۔ اگر میری 1000 جانیں ہوتی بار بار محمد صلی اللہ کے نام پہ ختم ہونے والی ہوتی تو ایک وہ مشرکینوں اور دنیا کے دھوکے میں پھنسے ہوئے لوگوں، میں محمد صلی اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھی محمد صلی اللہ کی زندگی، یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آج ہم اس سے غافل، ہم آج اس سے دور۔ یہ دل دنیا کی محبت کو دے دیا، یہ جان دنیا کی محبت میں غلط۔ صبح ہم اٹھتے ہیں اس حال میں کہ دنیا کی فکر ہے، رات کو سوتے ہیں اس حال میں کہ دنیا کی فکر ہے، نہ محمد صلی اللہ کی فکر، نہ اللہ کی فکر، نہ کسی کی فکر نہ کرے۔ کہ انسان اپنی جان کی تو فکر کر لے، یہ اپنی جان کی تو فکر کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہے وہ کسی کے لیے کرنا ہے، جو کرو گے تم اپنے لیے کرو گے، کسی پہ احسان تھوڑی، یہ تو اپنی جان پہ احسان ہے۔ محبت سیکھنی ہے اللہ کی تو یہ اپنے لیے، محبت سیکھنی ہے محمد صلی اللہ کی تو یہ اپنے لیے۔ اگر محبت سیکھنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو فرمایا یہ اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر ستاروں کا ذکر کیا، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر۔ وہ جو ستاروں کی جس وقت انہیں بنایا گیا اس کر کے کہ وہ تمہیں راستے میں اندھیرے میں تاریکی میں وہ تمہیں راستہ دکھائیں۔ لتهتدوا بها، تم ان ستاروں کو دیکھ کے خشکی اور تری میں راستوں کو طے کرو، راستوں کو اختیار کر لو، اور تم ان راستوں کو اختیار کرنے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ ستاروں کے بارے میں ذکر کیا، ستاروں کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ تم ان راستوں کو دیکھ کے تم اپنی منزل کو پالو۔ فرمایا وجعلناها، پہلی صفت بیان کی اللہ نے ستاروں کی، فرمایا کہ ستاروں میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام کہ انسان منزل کو طے کرتا ہے ستاروں کی وجہ سے۔
دوسرا کام کیا؟ دنیا کو بسابیہا، تحقیق ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ، یعنی ان کی خوبصورتی دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دی. یعنی دوسرا کام ستاروں کا کیا؟ خوبصورتی پیدا کرنا. رات کی تاریکی میں کیا ہوتا ہے؟ ستارے انسان دیکھتا تو بڑا انسان خوش ہوتا ہے. اور تیسرا کام کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے شیاطین آسمان سے اوپر فرشتوں کی باتیں سنتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کو اس بات پہ مزین کیا کہ جیسے شیاطین اوپر جاتے تو آگے سے زبردست شعلہ بنتا اوپر بھاگ کے آتے. یعنی ان ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ اعلیٰ بنایا. اب یہ تین کام ستاروں کے تو قربان جائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ظلمت سے نکلو تو ہمارا ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. ظلمت، اندھیرا اور جو ہے اللہ سے دوری، اور اس قدر انسان غافل، اللہ کو پہچان نہیں رہا، اللہ کی طرف آ نہیں رہا. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر کے صحابہ اکرام کی کو اتباع میں لگا دیا. دن کو بھی اتباع کر رہے، رات کو بھی اتباع کر رہے. آپ سے مشورہ کرتے ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. ہم سے مشورہ کرتے ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ صحابہ کی کیا تھی؟ صفت تھی. تو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا صحابہ کو. پھر دوسری صفت کیا فرمائی کہ پہلی صفت تو کہ ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور دوسری صفت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اللہ صحابہ کرام کو جہاں پہ شیاطین ہوں وہاں سے صحابہ کی وجہ سے شیاطین بھاگ جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس راستے سے جاتے ہمارا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. یہ دوسری صفت صحابہ میں. اور تیسری صفت کیا فرمائی؟ اگر تم صحابہ کو پکڑ لو گے، صحابہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم ہدایت کو پا جاؤ گے. ایک صحابہ کو بھی تم پکڑ، ایک صحابہ کو بھی پکڑ لیا تم ہدایت کو پا جاؤ گے. اس صحابہ کی صفت میں اور پھر صحابہ کا مقام بیان کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے. صحابہ کی زندگی یہ نہیں تھی کہ وہ دنیا کے طلب تھے، طلب میں لگے. صحابہ کی زندگی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا. کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ راضی کر لیں. دنیا جو کچھ کہتی ہے وہ دنیا کا خیال نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں پہ کیا خیال ہوتا ہے کہ جی دنیا کیا کہے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات کے بارے میں دنیا کیا کہے گی. دنیا تو کہے گی تو ہمارا انسان بڑے بڑے عمل کرے گا، بڑے بڑے عمل کرے گا وہاں جیسے. لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا تو نے عمل میرے لیے کیا؟ میں کہا ہاں اللہ میں نے آپ کے لیے کیا. تو میں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے عمل دنیا کے لیے کیا چل دنیا سے لے، تو نے خدا شخص کے لیے عمل کیا تھا اس سے لے لے. حتیٰ کہ یہ خالی ہاتھ اللہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے. تو عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صحابہ سمجھ چکے تھے کہ ہم نے عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرنا ہے. ایک صحابی ہیں جلے، یہ صحابی کالا رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ شادی کو نہیں کرتے تھے سب اللہ کے رسول مجھے شادی کے لیے کون دے گا؟ میرا کالا رنگ، سیاہ فام اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو مجھے شادی کے لیے کون بچی دیتا ہے؟ اچھا اتنا ایک چودھری بغل کا پاس کھڑا ہے تو فرمایا ایسا کر میں تجھ سے رشتہ مانگتا ہوں. اس صحابی سے کہا نا تو صحابی کہتا تھا کہ رسول میں آپ کا، میرے بچے آپ کے، آپ کو جو رشتہ دینے کے لیے اللہ کے رسول آپ حکم کریں. اور میں اپنے لیے نہیں جلیب کے لیے. صحابی ہکے بکے جب سیاہ فام آدمی ہے، گھر پر اس کا ہے نہیں، تو گھر میں جا کے بچی سے بات کی، گھر میں جا کے والدہ سے اپنی بیوی سے بات کی. تو ماں کہنے لگی کہ دیکھ لو کیسا سمجھتے ہو. تو جب بچی نے بات کی نا باپ انکار کرنے میں تیار ہو گیا. بچی نے بات کی تو بیٹی نے کیا کہا؟ ابا جان یہ نہ دیکھیں کہ جلیب کیسا ہے، ابا جان یہ نہ دیکھیں کہ وہ صحابی کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے. میں شادی کے لیے تیار ہوئی، اللہ کے رسول کا حکم ہے. شادی کے لیے تیار ہو گئی. اب شادی کی تیاری شروع. اتنے میں کیا ہوا؟
جہاد کا حکم ہو گیا. حکم کیا ہو؟ اللہ جہاد، چلو جہاد کی طرف، چلو جہاد کی طرف. صحابی ایسے نہیں ہے یہ شادی بھی ہو کیا ہے جناب، خوش ہیں اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں. ادھر آواز لگی جلیب رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھائے گھوڑا پکڑا، شادی ہوئی ہے نہیں ادھر نہیں گئے، سیدھا جہاد میں کرو. کرتے کرتے میدان جہاد میں پہنچنے کے بعد لڑائی شروع ہوئی. کرتے کرتے اتنی زوروں کی شدید لڑائی کے بعد مسلمان فاتح بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ آئے، دیکھنے لگے کہنے لگے جلیب نظر نہیں آتا. اب اللہ کے رسول مجبور نہیں، میں جب دیکھ آؤ میدان جہاد میں، صحابہ کے میدان جہاد میں دیکھا کہ 7 کافر ارد گرد پڑے ہیں اور ان کی لاش درمیان میں پڑی ہے. جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول جلیب آپ ہماری زندگی میں نہیں رہا. 7 کافروں کے درمیان جلیب کی لاش پڑی ہوئی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں جلیب سے ہوں، جلیب مجھ سے ہے. کیا فرمایا؟ میں جلیب سے ہوں، جلیب مجھ سے ہے. کتنا عظیم جملہ، کتنا عظیم جملہ. علی گواہی فرمایا کہ میں جلیب سے ہوں، جلیب مجھ سے ہے. بتاؤ اس سے بڑی سعادت مندی کوئی ہے؟ مال نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ، اللہ کے نبی کی آواز. میں جلیب مجھ سے ہے، میں جلیب سے ہوں، میں جلیب سے راضی ہو گیا. اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا. دنیا کچھ بھی نہیں، قریب ختم ہونے والی ہے، لیکن کچھ مقام پانے والے ہیں، کچھ کھونے والے ہیں. ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پہ چلنا ہے. اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہے. میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے اندر غور کروں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے اندر وہ ہے. آپ کو پتا ہے، آپ اپنے اندر غور کریں کہ کیا آیا میں غافل تو نہیں. نہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی انسان گزار کے اس طرح چلا جائے کہ موت کے بعد پچھتاوا ہو. سبحان اللہ. ایک دفعہ کیا ہوا،